بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبا۔ ستارہ ہمارے محلے کی ایک لڑکی تھی۔ لڑکی تو خیر اسے نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ 30 سال کی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ ستارہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی تھی، لیکن جانے محلے والوں نے کیوں ستارہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور کر رکھی تھی، جیسے کہ ستارہ کو جن ہے یا وہ ایک آسیب زدہ ہے۔ لیکن ستارہ ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی جو مفت میں ہی محلے میں بدنام ہو گئی، اور ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ ستارہ کی پہلی شادی 2010 میں ہوئی تھی، اور شادی کے دوسرے دن ہی اس کا شوہر کرنٹ لگنے سے مر گیا، اور ستارہ بیوہ ہو کر والدین کے گھر چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد محلے کے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ستارہ منحوس ہے، اس کی منحوسیت کی وجہ سے اس کے شوہر کو کرنٹ لگا ہے۔ لیکن 1-2 مہینے یہ سب باتیں کرنے کے بعد محلے والوں نے ستارہ کے بارے میں باتیں بنانا بند کر دی۔ ستارہ کی پہلے شوہر کی وفات کے بعد اس کے والدین نے ستارہ کی 2013 میں دوبارہ ایک ڈاکٹر سے شادی کر دی، لیکن قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہ تھا، اور ستارہ کا دوسرا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا۔ ستارہ بیچاری ایک بار پھر بیوہ ہو کر گھر چلی آئی۔ اس بار محلے والوں نے ستارہ کو معاف نہیں کیا اور الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دی، اور بیچاری ستارہ کے لیے زندگی مشکل کر دی۔ میں بذات خود بہت ماڈرن اور ذات خیال تھا اور اس سب کے لیے ستارہ کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا، اور اس بیچاری کا کوئی قصور تھا بھی نہیں۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس وقت تو کم از کم ستارہ کے بارے میں یہی سوچتا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے، پھر بہت دیر تک ستارہ کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ ایک دن اچانک کسی دوسرے محلے سے ستارہ کے لیے رشتہ آیا، اور ستارہ کے والدین نے فوراً ہاں کر دی، اسی ڈر سے کہ کہیں محلے والوں کی باتوں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ 2018 میں ایک بار پھر ستارہ کی شادی ہو گئی۔ یہ ستارہ کی تیسری شادی تھی۔ ستارہ محلے میں کافی مشہور تھی، اس لیے مجھے وقتاً فوقتاً ستارہ کے قصے سننے کو ملتے رہتے تھے۔ میں جب بھی ستارہ کے بارے میں سنتا مجھے ستارہ سے ہمدردی ہوتی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں ستارہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قسمت نے ستارہ کے ساتھ ایک بار پھر وہی کیا جو اب تک ہوتا آیا تھا۔ ستارہ کا تیسرا شوہر بھی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا، اور ستارہ ایک بار پھر بیوگی کا داغ لے کر والدین کے گھر آ گئی۔ اس حادثے کے بعد محلے والے لوگ ستارہ سے دور رہنے لگے تھے۔ جہاں بھی ستارہ کو دیکھتے گلی بدل لیتے، یہاں تک کہ ستارہ کے اپنے گھر والے، اپنے بہن بھائی بھی ستارہ کو منحوس سمجھنے لگے تھے۔ میں گلی میں اکثر ستارہ کو گزرتے ہوئے دیکھتا تھا، اور وہ بڑی شرافت سے نگاہیں جھکا کر چلتی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، بس قسمت نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا۔ ایک دن میں گلی میں کھڑا تھا جب ستارہ وہاں سے گزری۔ گلی میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میرا ستارہ سے باتیں کرنے کا دل کیا۔ مجھے اس بیچاری سے ہمدردی ہوئی، اور میں نے ستارہ سے سلام دعا کے بعد پوچھا کیسی چل رہی ہے زندگی۔ میری بات پہ ستارہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہا میری زندگی جہنم ہے بھائی، بس دعا کرے میں مر جاؤں۔ یہ کہہ کر ستارہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کے بعد میں اکثر ستارہ کے راستے میں کھڑا ہو کر ستارہ کو دیکھنے لگتا، اور کبھی ستارہ سے بات بھی کرتا، اور کبھی کبھی ستارہ کو کچھ کھانے کے لیے بھی دیتا۔ میں ہر وقت ستارہ کے بارے میں سوچتا رہتا۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، بس ہمدردی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں اس کی زندگی کے سارے دکھ ختم کر دوں۔ اور ایک دن میں نے ہمت کر کے ستارہ سے کہہ دیا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ستارہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا میرے لیے اپنی زندگی برباد نہ کرے، میں ویسے بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ میں ستارہ کی بات سن کر تڑپ گیا۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم سے ہی شادی کروں گا ستارہ۔ میری بات سن لو، ایک تو عمر میں تم مجھ سے چھوٹے ہو، اور دوسرا تمہارے گھر والے بھی کبھی نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا، لیکن ستارہ نے ٹھیک کہا تھا۔ گھر والوں نے اس قدر مخالفت کی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سب مجھے سمجھا رہے تھے، میرے بھائی بہن مجھے سمجھانے چلے آئے، میرے دور دراز کے رشتہ داروں کو جب پتہ چلا تو سب مجھے سمجھانے آئے۔ میرے خود کے گھر والے ناراض ہو گئے، لیکن میرا فیصلہ حتمی تھا کہ میں ستارہ کے علاوہ کہیں شادی نہیں کروں گا۔ ستارہ سے شادی کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں جاننا چاہتا تھا آخر ستارہ کے شوہر ہی کیوں مرتے ہیں، ایسا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ سارے رشتہ دار مجھے ملامت کرتے ہوئے چلے گئے، اور میرے محلے دار الگ مجھے ملامت کر رہے تھے۔ کوئی مجھ پہ ہنس رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن میں نے کسی کی بات نہ سنی۔
آخر میں ابو نے کہا تھا تمہیں مرنا ہے تو مرو، لیکن نہ تو ہم تمہاری شادی میں آئیں گے اور نہ وہ لڑکی یہاں اس گھر میں آئے گی۔ ابا کا فیصلہ کسی حد تک خطرناک تو تھا، لیکن مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑا کیونکہ میں مالی طور پر بہت مضبوط تھا۔ ستارہ کو کہیں بھی آسانی سے رکھ سکتا تھا۔ میں نے ستارہ کے والدین کے سامنے ستارہ سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد ستارہ کو فلیٹ میں لے آیا۔ ستارہ بہت خوش تھی اور میں بھی خوش تھا۔ ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ مجھے محلے والوں کی باتوں پر افسوس ہونے لگا، کیسے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کر کے رکھ دیا تھا، جبکہ ستارہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی، بہت احترام کرتی تھی، گھر کے کاموں میں ماہر تھی اور ستارہ کے ہاتھ کے بنے کھانے بھی کافی لذیذ ہوتے تھے۔ ستارہ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 1 ہفتہ ہونے کو تھا، لیکن مجھے کبھی ستارہ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ ہم دونوں کی شادی شدہ زندگی خوشحال زندگی جاری تھی، لیکن کچھ دن بعد سے ستارہ کچھ اداس سی رہنے لگی۔ میں یہ بات کافی حد تک سے محسوس کر رہا تھا کہ ستارہ اتنی خاموش کیوں رہنے لگی ہے۔ ایک دن میں نے ستارہ سے پوچھا، لیکن ستارہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید ستارہ کو اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہو یا پرانے گھر کی یاد آ رہی ہو، اس لیے وہ اتنی اداس رہ رہی ہو۔ یہ ایک رات کی بات ہے جب ستارہ کچن میں کام کر رہی تھی، شاید رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ اگر وہ رات میری زندگی میں نہ آتی تو میں ستارہ کے بارے میں کبھی جان ہی نہیں پاتا۔ ستارہ کی معصومیت کے پیچھے کیا تھا یہ میں نے بہت دیر بعد جانا۔ آخر وہ کون سا راستہ جس سے ستارہ کے تمام شوہروں کی وفات ہو گئی، اور یہ راز اس رات کو کھلا تھا، اور یہ راز سن کر میں تو صدمے سے کانپ گیا۔ ستارہ اس دن کچن میں کام کر رہی تھی، رات کا کھانا بنا رہی تھی شاید، اور میں بھی کچن میں چلا گیا، لیکن کچن میں جا کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ ستارہ کے بال کھلے تھے اور وہ ایک بہت بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، جیسے کسی کا قتل کر دینے والی ہو۔ میں ستارہ کے پاس گیا اور ستارہ نے اس چاقو سے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں اس دھکے کے لیے تیار نہیں تھا اور کاؤنٹر پر جا گرا۔ میرا سر بری طرح زخمی ہو گیا اور مجھے چکر آ رہے تھے۔ میں ستارہ کی اس حرکت پر کافی حیران تھا، جانے کیا ہو گیا ستارہ کو۔ ستارہ غصے سے وہ بڑا چاقو لیے میری طرف بڑھی۔ پھر ستارہ نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم بچ جاؤ گے؟ میں تمہیں بھی مار دوں گی۔ ستارہ کا یہ بدلا ہوا روپ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی، ستارہ کے تو پاؤں ہی نہیں تھے، وہ ہوا میں کھڑی تھی۔ پھر ستارہ کی شکل بدلتی جا رہی تھی، وہ ایک چڑیل بنتی جا رہی تھی۔ ستارہ نے عجیب پراسرار انداز میں کہا، میں تمہیں بھی قتل کر دوں گی جیسے باقی 3 شوہروں کو مار چکی ہوں۔ میں حیران ہوا، مجھے صدمہ لگا، تو یعنی کہ شہر والے لوگ، محلے والے لوگ ستارہ کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ ستارہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، ان کے شوہروں کی وفات کے بعد پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے ستارہ سے پوچھا، انہیں تم نے کیوں مارا، کس لیے مارا ان کو؟ ستارہ نے جواب دیا، کیونکہ میں کوئی انسان نہیں ہوں اور انسانوں کا قتل کر کے اپنی منت پوری کر رہی ہوں۔ اور میں نے پوچھا، کیسی منت؟ ستارہ نے مجھے جواب دیا، ایک جادوگر نے مجھے 20 سال پہلے قید کر دیا، اور اس نے کہا تم 7 مردوں سے شادی کر کے انہیں قتل کرو گی اور ان کا خون پیو گی، تبھی تم آزاد ہو سکتی ہو۔ اس لیے میں شادیاں کرتی جا رہی ہوں اور شوہروں کو قتل کرتی جا رہی ہوں، تاکہ میری منت پوری ہو جائے اور میں آزاد ہو جاؤں اور پھر سے ایک طاقتور انسان بن جاؤں۔ ستارہ کا روپ بدلنے لگا، اب وہ ایک خوبصورت لڑکی سے ایک چڑیل کا روپ لے چکی تھی۔ بڑے بڑے دانت باہر نکل آئے تھے، اس کے منہ سے سارا خون نکلنے لگا۔ ستارہ نے کہا، آج باری تمہاری ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے شادی تمہاری بیوی بننے کے لیے کی ہے؟ میں نے تو شادی تمہارا خون پینے کے لیے کی ہے۔ 7 انسانوں کا خون پی کر میں طاقتور انسان بن جاؤں گی، میرے جسم میں شیطانی طاقت آ جائے گی۔ میں نے تمہیں معصومیت کے جال میں پھنسایا تھا۔ میں ستارہ کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گیا، کس قدر معصوم تھی وہ، اب دیکھو کیسا روپ دھار کر چکی ہے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہوا، ستارہ نے مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن میں نے ستارہ کو زور سے دھکا دیا، ستارہ فرش پر جا کر گر پڑی۔ ستارہ کی چیخ نکلی، میں بھاگ کر دوسرے کمرے میں آیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ ستارہ ایک طاقتور چڑیل تھی، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ستارہ میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی، میں نے دروازہ بند کر دیا، لیکن دروازہ بند کرنا حماقت تھا، کیونکہ ستارہ جیسی چڑیل کے لیے دروازہ توڑنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ستارہ کے ہاتھ میں وہی چاقو جو اندر لے کر داخل ہوئی، میں ڈر گیا۔ میں نے دراز سے پسٹل نکالی اور ستارہ پر گولی چلانے لگا۔ جو ہی میں نے ستارہ پر نشانہ لگایا اور ٹریگر دبایا، لیکن یہ کیا، گولی تو چل ہی نہیں رہی تھی، پسٹل بند ہو چکی تھی، گولی نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن پسٹل سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ستارہ ہنسنے لگی اور ستارہ نے کہا، یہ گولی اب کبھی نہیں چلے گی۔
ستارہ بندوق پہ جادو کر چکی تھی، اب واقعی بندوق بند ہو چکی تھی۔ پھر میں نے دراز سے بہت بڑا لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا، یا لکڑی کا ٹکڑا میں نے جیسے ہی ستارہ کی طرف اچھلا، وہ لکڑی کا ٹکڑا ہوا میں غائب ہو گیا۔ اب مجھے سچ میں ڈر لگنے لگا، یعنی کہ میں کبھی ستارہ کو ہرا ہی نہیں سکتا تھا۔ ستارہ کے پاس کوئی جادوئی طاقت تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں، آخر کس طریقے سے ستارہ مر سکتی تھی؟ آخر وہ کون سا طریقہ تھا جس سے میں جادوگرنی چڑیل کو ختم کر سکتا تھا، تاکہ مجھے اور دوسرے لوگوں کو آزادی مل سکتی؟ اب مجھے موت سامنے دکھائی دے رہی تھی، ستارہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جس سے میں خود کو بچاتا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں چند صورتیں آئیں، میں ان کا ورد کرنے لگا۔ مجھے ساری صورتیں یاد تھی۔ ستارہ تڑپنے لگی، اس نے کہا بند کرو یہ پڑھنا۔ میں صورتیں پڑھتا رہا، ستارہ تڑپتی رہی۔ ستارہ کا علاج میں ڈھونڈ چکا تھا۔ ستارہ کی موت صرف صورتیں پڑھنے سے تھی۔ ستارہ روحانی طاقت کے سامنے بے بس تھی۔ مجھے جتنی صورت آتی تھی میں پڑھتا گیا، ستارہ کمزور پڑتی گئی، تڑپتی رہی، روتی رہی، میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی کہ مجھے معاف کر دو، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ لیکن میں نے ستارہ کو معاف نہیں کیا اور صورتیں پڑھتا رہا، کیونکہ ستارہ کو معاف کرنا ایک بہت بڑی حماقت ہوتی۔ جب میں نے تمام صورتیں مکمل کی، ستارہ تڑپ تڑپ کر دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، آج ایک شیطان عورت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اب وہ کسی کی قربانی نہیں لے سکے گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو تمام دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔